بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزا رہتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتی ہے۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے در پر کس غرض سے بیٹھے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پہ بیٹھا ہے اور کس امید، یقین اور بے بسی کی حالت میں اس کے در پہ آیا ہے۔ اسے تمہارا آنا پسند ہے، تمہارا مانگنا پسند ہے۔ اسے یہ تم سے بہتر معلوم ہے کہ تم کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہو۔ اس کی رحمت پر یقین رکھو اور بیٹھے رہو۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے اور بولے کہ مجھے جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو میں اپنی ماں کے سامنے روتا تھا۔ وہ پیار سے میرا چہرہ صاف کرتی تھی اور مجھے جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ مجھے دیتی تھی۔ بس پھر میں نے جان لیا کہ میرا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر میں رو کر اس سے کیا نہیں منوا سکتا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن میں روتا ہوں اور اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں، اور میری ہر خواہش اور ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو ہمارے پاس سے تو چلا جائے مگر ہمارے اندر سے نہ جا سکے۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ ظرف کی جنگ میں ہمیشہ بے ظرف ہی جیتتا ہے، کیونکہ ظرف والے تو قاعدے اور قانون کی جنگ میں پھنسے رہتے ہیں اور بے ظرف ہر قانون سے آزاد۔ دھوکہ کبھی غلطی سے نہیں دیا جاتا، یہ ایک سوچا سمجھا عمل ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ لوگ دیوار کے اس پار نہیں دیکھتے، شکل اچھی ہو تو کردار نہیں دیکھتے۔ درد میں جب بھی خود کو پاتی ہوں، سب سے قریب اللہ کو پاتی ہوں۔ کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ بدن میرا مٹی کا، سانسیں میری ادھار ہیں، گھمنڈ کروں تو کس بات کا، یہاں ہم سب تو کرایہ دار ہیں۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتارے اور جا کر ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا، اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ، یہ ریت کی آگ برداشت نہیں، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، ادھر آ، تجھے خوشخبری سناؤں۔ تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے اور بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے
یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہا ہو۔ ہزاروں جھوٹ وقتی طور پر آپ کو کامیاب تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اندرونی سکون اور ضمیر کا اطمینان چھین لیتے ہیں۔ ایک سچ چاہے آپ کو فوری طور پر نقصان پہنچائے، ہمیشہ ضمیر کو مطمئن رکھتا ہے اور انسان کو اندرونی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ سچائی کی طاقت یہ ہے کہ وہ وقتی مشکلات کے بعد ہمیشہ عزت اور وقار کا سبب بنتی ہے، جبکہ جھوٹ ہمیشہ ایک بوجھ کی طرح دل پر سوار رہتا ہے۔ سچ بولنا ہی اصل فتح ہے، چاہے وقتی طور پر ہار ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ چڑیا نے خدا سے شکایت کی، میرے اللہ، بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ خراب ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، تیری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تھا تجھے کھانے کے لیے، اس وجہ سے طوفان بھیجا تاکہ تم جاگ جاؤ اور پرواز کرو اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات آتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان شکوہ کرتا ہے۔ در حقیقت انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کام میں اللہ کی کون سی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی رنگ نہ ہو۔ اس دور میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم خود پر تھوڑا رحم کریں اور خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ مستقبل کی اتنی فکر ہمارا حال بھی کھا رہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر خود کو یہ کہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہم ہر چیز اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ بے سبب کی سوچیں ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر کام میں جلد بازی نہ کریں، خود کو نہ تھکائیں۔ جس نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ بھروسہ رکھیں، خدا بہت مہربان ہے۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد کے صرف پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ساری زندگی اپنے رشتوں کو نبھانے میں گزار دیتا ہے۔ ایک بزرگ بہت باادب تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ جواب دیا گیا، بے ادبوں سے۔ یہ بات بہت دانائی کی ہے، بہت سمجھداری کی ہے۔ ہمیں زندگی میں جو بات دوسروں کی اچھی نہ لگے تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ خود میں سے وہ چیز نکال دیں۔ عقل مند انسان وہی ہے جو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھ لے۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ جھیلنا بھی پڑتا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی، ان سے لڑنے کے لیے کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ آپ کو حوصلہ دے گا یا آپ کے برے وقت میں، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے گا۔ یہ کام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ وقت کیسا بھی آئے، کوئی آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، لیکن آپ اپنے پاس موجود رہنا، کیونکہ آخر میں آپ کو اپنی ہی ضرورت پڑے گی۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اپنی 7 باتیں کسی کو مت بتانا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ اپنی آمدنی، اپنی مجبوریاں، ماضی کی غلطیاں، اپنے مستقبل کے پلان، گھر کی باتیں، اپنی کمزوری اور طاقت کے بارے میں، اپنے دوست اور دشمن، دیے گئے صدقہ اور خیرات۔ بار بار کی گئی زیادتی کو نظر انداز کرنا صرف اس لیے
کہ تعلقات قائم رہیں، در حقیقت اپنی ذات کے حق میں ذلت اور بے قدری کی انتہا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں کسی نے ایک بات کہی تھی جس کے لیے میں مرتے دم تک ان کا مشکور رہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہیں کسی کی کوئی بات بری لگے، غصہ دلائے، تو کبھی اس وقت اس بات کا جواب نہ دینا بلکہ اگلے دن جواب دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بات سمجھ تو نہ آئی لیکن میں نے اسے ذہن میں بٹھا لیا۔ پھر جب میں بڑا ہوا اور اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، میں غصہ دلانے والی بات کا فوراً جواب نہ دیتا بلکہ اگلے دن پر چھوڑ دیتا، لیکن اگلے دن مجھے احساس ہوتا کہ وہ بات تو تھی ہی بہت فضول، وہ تو جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھی۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ دراصل انہوں نے مجھے وہ غصے کا لمحہ خاموش رہنا سکھایا ہے۔ میں ساری زندگی ان کا مشکور رہوں گا۔ آج سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں غصہ دلانے والا ہارمون صرف 12 منٹ تک ایکٹیو رہتا ہے، بس ہمیں اس وقت کو گزارنا ہوتا ہے۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، کبھی کبھی آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہم آخر تک ایک دوسرے کی قدر نہیں جانتے۔ ایک پھول وقت پر دینا بہت دیر ہو جانے پر اپنا سب کچھ دینے سے بہتر ہے۔ صحیح وقت پر ایک خوبصورت لفظ کہہ دینا احساسات ختم ہونے کے بعد ایک نظم لکھنے سے بہتر ہے۔ ضرورت پڑنے پر انسانی موقف اختیار کرنا دیر ہو جانے کے بعد تسلی دینے سے بہتر ہے۔ دیر سے آنے والی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کسی مردہ ماتھے پر معافی کا بوسہ۔ محبت کا دعوے دار تو ہر کوئی بنتا ہے، لیکن جو آپ کی عزت کرے، پرواہ کرے، آپ کا خیال رکھے، کم از کم آپ کے آنسوؤں کی وجہ نہ بنے، وہی شخص محبت کا اصل اور حقیقی دعوے دار ہے۔ انسانوں کی دنیا کا یہی تو رونا ہے، اپنا دل دل ہے، دوسروں کا کھلونا ہے۔ جو روٹ کر آپ سے دور جائے گا وہ کچھ دنوں یا مہینوں میں آپ کے پاس آ جائے گا، لیکن جو ٹوٹ کر آپ سے دور جائے گا وہ پھر آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کچھ بھی کر لو۔ زبان کے کڑوے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، یہ بات شاید بد تہذیب لوگوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی خامیاں چھپانے کے لیے گھڑی ہوگی، ورنہ جس کا دل صاف ہو اس کی زبان بھلا کیوں کر کڑوی ہو سکتی ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کی شر اور حسد سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔